اداس لڑکی ایپیسوڈ 3۔ فاطمہ کی تیسری شادی ہو گئی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، ایک تو اس کے شوہر کا قد چھوٹا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ فاطمہ کا قد اچھا تھا۔ پھر اس کی شوہر نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، میرا خیال نہیں رکھتی۔ اس کا شوہر رومانٹک ٹائپ کا تھا اور فاطمہ اندر سے مر چکی تھی ظلم سہتے سہتے۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا یہ رشتہ بھی زیادہ دن تک نہ چل سکا اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور فاطمہ ایک بار پھر سے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ ایک دن میں اپنی بڑی بہن کے گھر گیا تو ان کے نیچے والے پورشن سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے صحن سے ایک جالی دار روشن دان تھا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی رو رہی تھی جائے نماز پہ۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فاطمہ رو رہی ہے، اسے دوسری دفعہ طلاق ہو گئی ہے اور ایک دفعہ بیوہ ہو گئی۔ اس کی داڑیں سن کے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں چھت پہ چلا گیا۔ رات آپی سے پوچھا تو آپی نے اس کی ساری کہانی سنائی مجھے۔ پھر میں اکثر جاتا تھا، ہر اتوار کو دل تو کرتا تھا اس سے بات کروں، پر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک روز وہ چھت پہ کپڑے ڈالنے آئی، میں نے ان سے سلام لیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں خاموشی سے اندر چلا گیا اور وضو کیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چھت پہ آئی آپی کو پلیٹ میں چاول دینے۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں جھکا کے واپس چلی گئی۔ میں نے آپی سے پوچھا یہ کب سے آئی ہے کرائے پہ؟ آپی نے بتایا پچھلے 6 مہینے سے لڑکی تو بہت اچھی ہے، پر زندگی میں بہت برا ہوا نا، تب بھی شاید زیادہ ہنستی اور خوش نہیں ہوتی۔ پھر وہ رات چھت سے کپڑے اتارنے آئی اور میں نے پھر سے سلام کیا۔ پھر اس نے سر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے کہا محترمہ ڈریں مت، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میرے نزدیک عورت بھی انسان ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات میں ایک رائٹر ہوں۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو آپ کی زندگی کی کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بس خاموش تھی۔ میں نے ان کو اپنا نمبر دیا، کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے میرا نمبر لے لیا اور کہا اللہ حافظ، پھر بات ہوگی۔ 3 دن بعد اس نے مجھے میسج کیا السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا وعلیکم السلام محترمہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ اچھا محترمہ، اگر برا نہ محسوس کریں تو آپ مجھے اپنی ساری کہانی سنا سکتی ہیں، آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور میں بھی لکھ لوں گا۔ تو اس نے پھر سنائی ساری کہانی۔ کچھ دن بعد میں نے آپی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اب تو وہ کم روتی ہے، مجھے تو پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے کوئی اس قدر انسان خوش ہوا۔ میرا دل آئینے کی مثال صاف تھا، میں بس اس کے دل سے دکھ نکالنا چاہتا تھا۔ پھر ایک رات میں سو رہا تھا تو اچانک اس نے کال کی اور بتایا کہ امی نے آج مجھے بہت مارا ہے، صرف اور صرف آٹا نہ گوندنے پہ۔ ان کی بات سن کے مجھے اچھا تو نہیں لگا، یہ کیا
لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور اس رات اس نے مجھے کہا، عمران ایک آپ ہیں اور دوسرا اللہ ہے جس سے دکھ سکھ شیئر کر لیتی ہوں۔ مجھے آپ پہ بھروسہ بہت ہے، میرا بھروسہ مت توڑنا اور مجھ سے کوئی بھی امید کبھی مت رکھنا، اگر دل میں کچھ ہے تو نکال دو۔ میں نے کہا، میں بے لوث ہو کے بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ جانتا ہے میرے دل میں ذرا بھی میل نہیں ہے، اور ہاں ایک وعدہ ہے، میں اللہ سے تب تک مانگوں گا آپ کے لیے جب تک وہ آپ کے بے رنگ زندگی میں رنگ نہ بھر دے۔ جیسے ہی آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، میں آپ کا نمبر ڈیلیٹ کر دوں گا اور پھر کبھی بات نہیں ہوگی۔ اب وہ کبھی کبھی ہنستی بھی تھی میری فنی شاعری پہ۔ آپ ہی سے بات ہوتی تو آپ ہی بولتی کہ کبھی کبھی وہ بہت اونچی آواز میں ہنستی ہے، پتہ نہیں کیسے بدل گئی ہے۔ چلو مجھے بھی اچھا لگتا ہے اسے خوش دیکھ کر۔ میں روز دعا کرتا اور کہتا، اے مالک قدوس کر دے اپنی بندی پہ ایک نظر کرم، دیکھ عمران کے ہاتھ اٹھے ہیں، نہ موڑ نہ جا خالی، کچھ تو ایسا کر جس سے تیری بندی کی زندگی آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ایک رات میں جائے نماز پہ ہی روتے روتے سو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کب آنکھ لگی۔ مجھے ایک خواب آیا جس میں مجھے اللہ نے وہ دکھایا جس کے میں قابل ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح اٹھا تو سارا دن سوچا اور آخر مجھے حل مل ہی گیا۔ میں نے اسے میسج کیا اور کہا، آج رات مجھے کال لازمی کرنا، میں نے حل نکال لیا ہے آپ کی پریشانی کا۔ تو اس نے کہا، اچھا